مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ کا نظریہ یہ ہے جماعت کا پی ٹی آئی کا خان صاحب کا ایبسلیوٹلی ناٹ اور امریکہ کی بات کی نا آپ نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا نیا آپ یہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک شفٹ لے کے آ رہے ہیں اپنے بیانیے میں. بات تو امریکہ کی ہوئی ہے شروع میں کہ امریکہ نے جی ہمارے حکومت کو گرایا ہے اور امریکہ ایسا ہے اور امریکہ کی ہم نے غلامی نہیں کرنی. تو یا تو پھر آپ کو چاہیے کہ کھل کے عوام کو بتائیں کہ ہم نے بائیڈن کی غلامی نہیں کرنی, ٹرمپ کی غلامی کرنی ہے. کم از کم سچ تو بتائیں عوام کو. نہیں ابصار صاحب شاید میں سمجھا نہیں پایا یا آپ سمجھ نہ پائے. دیکھیں ہم سادہ ہوں نا, بالکل کلیئر ہیں. ہاں بڑے ہی سادہ ہیں آپ. ہم بڑے کلیئر ہیں. امریکہ کے ساتھ ہماری دشمنی نہیں ہے, دشمنی نہیں, لیکن ہمارا اعتراض تب ہوگا جب ہمارے اندرونی معاملات میں چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی بھی ملک ہو اس کی انٹرفیرنس ہوگی. جب عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اپنے ملک میں امریکی اڈے وغیرہ جو بھی تھے اس کو دیں گے اجازت؟ نو ایبسولوٹلی ناٹ, کیونکہ میری سوورنٹی اجازت نہیں دیتی. لیکن اسی امریکہ سے عمران خان صاحب تجارت کے حق میں بھی ہیں. آج بھی ہم دوستی کا ہمارا ہاتھ ہے, لیکن ہمارا ہاتھ ایسے ہے, ایسے نہیں ہے. ہم دوستی چاہتے ہیں لیکن آپ کے سامنے ہم جھکیں گے نہیں. ہم ایک آزاد ملک ہیں, ٹھیک ہے ہم کمزور ہوں گے, معیشت کمزور ہوگی, لیکن ہماری اپنی بھی بڑی اسٹرینگس ہیں. دنیا میں ہماری ایک امپورٹنس ہے. اسی طرح چائنا کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں. تو یہ کہنا کہ جناب کوئی ٹرمپ کی کیا غلامی, عمران خان صاحب نے جب کہہ دیا کہ ہم نے توقع ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ادھر سے حکم آئے گا کسی کو, یا آنا بھی نہیں چاہیے, آنا بھی نہیں چاہیے. ہم اپنے ملک میں ایک آزاد ملک ہیں. ایسے نہ کہیں. دیکھیں ابھی پیئرس مارگن کو جو سلمان خان اور قاسم خان نے انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے بہت واضح طور پہ کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف صدر ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کے عمران خان کو رہا کروا سکتے ہیں. آج جو اشتہار آیا ہے اس پہ بھی ڈائریکٹ اٹیک فیلڈ مارشل عاصم منیر پہ ہے اور کسی پہ نہیں ہے, فوج پہ اٹیک ہے. اور پھر یہ ڈائسپورا امریکن پاکستانی ڈائسپورا وہاں پہ جو ہے انہوں نے پہلے فنڈ کیا کانگریس مین کو جنہوں نے ہیومن رائٹس کی ایک قرارداد پاس کروائی. اب انہوں نے ہی یہ سارا کچھ اشتہار کی بھی فنڈنگ کی ہے اور اس دعوے پہ کیا کہ پاکستان کی بہتری ہم چاہتے ہیں. تو اس طرح پاکستان کے بارے میں اشتہارات لگوانا, دباؤ ڈلوانا ایڈمنسٹریشن سے پاکستان پہ, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی اور سیاسی جماعت یہ کر رہی ہوتی اور عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو آپ کو یہ مناسب لگتا؟ تھوڑا سا مجھے موقع دیجیے گا, دوبارہ بڑا لمبا سوال آیا ہے. دیکھیے وہ انٹرویو اگر آپ نے پورا دیکھا ہے تو آپ کو اس میں آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس میں سلیمان خان یا قاسم نے دونوں میں سے کسی ایک نے یہ بات بھی کی کہ ہم پالیٹکس میں نہیں ہیں, ہم صرف اپنے والد کی رہائی چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو ایک سیاسی ایک نزاکتیں ہوتی ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں, ان کا اس سے کوئی سروکار نہیں, وہ اپنے والد کی رہائی چاہتے ہیں عام بچوں کی طرح. اب میرے لیے بطور تحریک انصاف کے کارکن کے جو کہ ایم این اے بھی ہے, اللہ نے کرم کیا 3 بار اللہ نے اپنے عوام کی برکت سے, خان صاحب کی برکت سے اللہ نے بنایا. میرے لیے اہم بات کیا ہے, کیا سلیمان خان یا قاسم خان کی بات یا عمران خان کی بات؟ سلیمان خان اور قاسم خان کی بات اتنی اہم ہے اس حد تک کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے جو ان کو لگ رہا ہے صحیح وہ کر رہے ہیں. لیکن میرے لیے, میری جماعت کے لیے اور میری قوم کے لیے گائیڈ لائن جو ہے وہ سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی پالیسی گائیڈ لائن ہے. اور پالیسی گائیڈ لائن یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے فیصلے اپنے ملک میں کریں گے, ہم اپنی آزادی کے لیے اپنے ملک میں جدوجہد کر رہے ہیں. ہمارے اوورسیز اگر جو بھی کوششیں کریں ہم ان کو سراہتے ہیں کیونکہ ان کو درد ہے عمران خان اور پاکستان کا, لیکن ہم ان کے کیے ہوئے کاموں کے پابند نہیں ہیں کیونکہ ہم ہماری جماعت کے اور عمران خان صاحب کی گائیڈ لائنز کے جو ہیں وہ پابند ہیں. اور عمران خان صاحب کی گائیڈ لائن کیا ہے؟ دیکھیں آپ نے اپنے اس پروگرام کی ابتدا میں بڑی اہم بات کی تھی, اس کا جواب بڑا ضروری ہے. آپ نے کہا کہ شاید کسی امریکی مفادات کا تحفظ ہوا, اس میں جو آپ نے کہا کہ لکھا ہوا ہے, کیا امریکی مفادات کا تحفظ عمران خان صاحب نے کیا ہے؟ عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے میں بتاتا ہوں نا سر, جب اس ملک میں ماضی کی طرح, اور ماضی بڑا تلخ ہے ابصار صاحب, ماضی بڑا تلخ ہے, یہاں بڑے اڈے دیے گئے اور بڑے طاقتور لوگوں نے دیے. ایوب خان صاحب سے لے کے مشرف صاحب تک بڑی تلخ تاریخ ہے. عمران خان صاحب واحد آدمی میں ہمت تھی جب اس نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا اگر یہ امریکہ کے مفاد کا تحفظ کہ امریکہ کو اڈے نہ دینے, امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کرنا, یہ امریکی مفادات کا تحفظ ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں لکھا کیوں پھر اشتہار میں, لکھا کیوں؟
اشتہار میں جتایا کیوں احسان؟ وہ تو ان سے پوچھیں، میری جماعت کا کوئی چیئرمین تو نہیں ہے جو اوورسیز پاکستانی ہے، اس کی اسپرٹ یہ ہے کہ عمران خان پارٹی کے لوگ ہیں، فنڈنگ کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں آپ کو۔ 2-3 نکات اور افسر صاحب مجھے پلیز 2-3 نکات اور۔ اگر عمران خان صاحب نے بطور وزیر اعظم جو فلسطین کے کاز کو ویہمنٹلی سپورٹ کیا، اسرائیل کے خلاف تگڑا سٹینڈ لیا، کیا یہ امریکی مفاد کا تحفظ ہے؟ وہ امریکہ جو آج غزہ میں جینوسائیڈ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، عمران خان اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے۔ ایک بھی بیان نہیں آیا خان صاحب کا جینوسائیڈ کے بارے میں غزہ کی۔ دوسری بات دیکھیں، جب وہ وزیر اعظم جن کا سٹینڈ آپ کے سامنے ہے، وہ فلسطین کاز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تیسری بات، عمران خان صاحب نے امریکی مفاد کا کیا تحفظ کیا ہے؟ کیا روس میں جا کے ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھنا یہ امریکی مفاد کا تحفظ تھا؟ کیا چین کے ساتھ تعلق بہتر کرنا امریکی مفاد کا تحفظ تھا؟ یہ پوچھ رہا ہوں۔ اور آخری نقطہ بھی پلیز میرے سے یہ بھی لے لیں پلیز، اور یہ اس پہ آپ یقیناً اور جتنی بھی پاکستان میں تاریخ سے شغف رکھتے ہیں وہ میرے سے اس ادنا طالب علم کا جو تاریخ کا ہے اس سے ایگری کریں گے کہ میں صرف عمران خان صاحب کی نہیں بات کر رہا، میں امت مسلمہ کی ابصار صاحب بات کر رہا ہوں۔ امت مسلمہ میں جس شخص نے، جس بھی لیڈر نے، چاہے وہ خان صاحب ہوں، چاہے وہ شاہ فیصل شہید ہوں، چاہے وہ یاسر عرفات ہوں، چاہے وہ بھٹو صاحب ہوں، چاہے وہ کرنل قذافی ہوں، صدام حسین ہوں، جس کا بھی نام لے لیں، جس نے بھی کبھی پین اسلامزم اور امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کی بات کی، اس کو مثال بنایا گیا، کسی کو دار پہ چڑھایا گیا، کسی کو اڑا دیا گیا، اور کسی کو زندانوں میں ڈال دیا گیا۔ مورسی صاحب کو دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی خوش قسمتی یہ تھی، بس ایک لائن پاکستان میں آخری لائن لمبے سوال کا لمبا جواب، آخری جو 2-3 مہینے تھے عمران خان صاحب کے اقتدار کے، جس میں انہوں نے 2 دفعہ اسلامک امہ کو اکٹھا کر کے اسلامک بلاک بنانے کی بات کی۔ میرے سامنے انہوں نے وہ سپیچ کی تھی قومی اسمبلی میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ امت مسلمہ کو آؤ ہم امت مسلمہ کے اسلامی ممالک کھٹے ہو کے فلسطین کاز کے لیے اور کشمیر کے لیے ہمیں اکٹھے ہو کے ہمیں بلاک بنانا چاہیے۔ اس کے بعد تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسے لیڈر کو کدھر چھوڑتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک ہے، ٹھیک چلیں، آپ کی میں بات ظاہر ہے آپ نے پورا تسلی سے جواب دیا ہے، لیکن آپ کے جواب میں سے ایک سوال نکلا ہے، آپ نے امت مسلمہ کا ذکر کیا، بڑی اچھی بات ہے اگر وہ امت مسلمہ کو متحد کرنا چاہتے تھے، لیکن جب قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے تو میں وہ الفاظ یوز نہیں کرنا چاہتا جو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قول و فعل میں تضاد میں۔ آپ امت مسلمہ کو تو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، میں اپنے ملک میں تو اتحاد، اپنے گھر میں ہر ایک کو چپیڑیں کرا رہا ہوں، گالیاں نکال رہا ہوں، گندے الزام لگا رہا ہوں اپنے گھر میں، اور میں دعوے کرتا پھر رہا ہوں کہ جی میں نے جا کے پوری دنیا میں نے امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے۔ آپ کیا زبان استعمال کی انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف، کیا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا سوشل میڈیا پہ، نفرت بھری لوگوں کے ذہنوں میں، ساری قوم کے جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ غدار ہے، وہ بکا ہوا ہے، وہ لفافہ ہے، وہ کرپٹ ہے، یہ آپ نے بیانیہ بنایا اور چلے ہیں امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے۔ آپ کو اس پہ کوئی تضاد نہیں نظر آتا؟ پہلے محبت گھر میں تو بانٹتے، ابھی بھی آج بھی کہہ رہے ہیں میں نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، صرف میں نے ان چوروں ڈاکوں کے ساتھ ہی بیٹھنا، اور کرتے ہیں آپ آئین تحفظ آئین کی بات، کیسے یہ کر لیتے ہیں مجھے بتائیں نہ ذرا۔ سوال ختم ہو گیا جی ابصار صاحب، دیکھیے شکریہ ابصار صاحب، آپ کی رائے ہے اور میں اس کو یکسر رد کرتا ہوں، جو مجھے حق ہے اور میں سے اختلاف رکھتا ہوں، آپ مجھے رد کر دیں، اور اس بنیاد پہ کہ عمران خان صاحب نے اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ نظام جو کسی کو اٹھنے نہیں دیتا، وہ نظام میرے ٹویٹر ٹائم لائن پہ آج جا کے دیکھیں، آپ کی اور میری بچی کی عمر کی ایک بچی زمین پہ بیٹھ کے لوگوں کے جوتے پالش کر رہی ہے، بوٹ پالش کر رہی ہے، اس نظام جس نے اس غریب کو کچھ نہیں دیا اس کے لیے کھڑا ہو گیا آدمی۔ کہاں پہ ہوا یہ کہاں پہ ہوا ہے؟ مجھے ذرا تھوڑا سا مجھے جواب دینے دیں، 13 سال میں آپ کی حکومت خیبر پختونخوا میں وہاں خیبر پختونخوا میں کیا یہ سارا مسائل ختم ہو گئے ہیں؟ آپ کا سوال بڑا لمبا ہے، کے ساتھ 13 سال خیبر پختونخوا کی نہیں سوال نہیں ہے، مطلب جی پلیز مجھے جواب دینے کا حق ہے، مہربانی۔ میں نے کب کہا کہ خیبر پختونخوا میں آئیڈیل ماحول ہے؟ بہتری کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا جواب دیکھیے، میرے جواب کی سپرٹ یہ ہے کہ وہ آدمی کھڑا ہو گیا نظام کے خلاف، وہ نظام کے خلاف جو آپ کا اور ہمارے بچوں کا خون نچوڑ رہا ہے،
اس کے خلاف جب آپ کھڑے ہوں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، کرپشن کے خلاف کھڑے ہوں گے، جس طرح کا سٹیٹس کو ہے، تو آپ نے کوئی اقبال کی شاعری تھوڑی کرنی ہے، آپ نے سخت باتیں کرنی ہے. میں گالن گلوچ کی بات نہیں کر رہا، میں کہوں سخت بات ہو جاتی ہے، ہوتی ہے. لیکن ایک بات مجھے افسار صاحب بتائیے گا، اگر اس ملک کا بس ایک بات دیکھیں، آپ کا سوال بڑا لمبا تھا. اگر اس ملک میں جمہوریت ہے تو وہ کہتے ہیں زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، تو پھر 75-80% اور بعض جگہوں پہ 90% قوم اس آدمی کے ساتھ کیوں کھڑی ہے جس کا نام عمران خان ہے؟ اگر وہ اتنے خراب ہے اور اتنا ہی وہ غلط ہے، قوم پھر کیوں اس کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیوں اس کو ووٹ دے رہی ہے؟ پرسنٹیج وہ اس پہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ اس پہ بحث ہو سکتی تھی. لیکن عثمان بزدار جیسا چیف منسٹر، بشرا بی بی جیسی وہ خاتون، اور ان کے ساتھ فرح گوگی، جو اتنے الزامات ہیں، جس پہ ڈی جی آئی سے نے رپورٹ بھی دی جا کے اور ان کو ہٹا دیا گیا، اور آپ کہتے ہیں یہ کرپشن کے خلاف کھڑے ہو گئے. میں اس پہ کیا بات کروں؟ ان کے وہ بشرا بی بی کے بچے ارب پتی ہو گئے، ان کے خاوند بھی عمرے پہ بھی ساتھ جاتے تھے، پیسے بھی کما رہے تھے، تبادلے بھی کروا رہے تھے. چھوڑیں اس بات کو، اب میں اس ڈیٹیل میں کی جاؤں گا، آپ نے کہنا لمبی بات کریں، وقت ختم ہو رہا ہے. مختصراً اگر آپ نے کہنا مختصراً دے دیں. دیکھیں، ایک تو خاتون کا ذکر آیا، باپردہ خاتون، وہ بھی کچھ 500-600 دنوں سے تو وہ بھی بیچاری جیل میں، لیکن کچھ ثابت نہیں ہوا ابھی تک، وہ جیل میں پڑی نہیں. لیکن میں ابھی تک القادر سر، میں اپیل ہماری پڑی ہے، کوئی سن نہیں رہا. مجھے جواب تو دینے نا، شارٹ جواب دے، شارٹ دے رہا ہوں. دیکھیں بشرا بی بی صاحبہ یا جو سابق ہمارے وزیر اعلیٰ تھے بزدار صاحب، یا کوئی بھی شخص، اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو عدالتیں ہیں، آپ کیسے کریں، لیکن کیسے پھر رات کے 2 بجے نہ چلائیں. اس کو بھی کنڈیم کریں نا، جو 2-3 بجے کیسے جو فیصلے آئے ہیں، جو عمر ایوب خان صاحب، جو زرداد گل وزیر صاحبہ، یہ جو شبلی فراز صاحب، حامد رضا صاحب کے خلاف جو فیصلے ہیں 2-3 بجے تک، اس طرح تو نیورن برگ ٹرائلز بھی نہیں ہوئے جناب افسار عالم صاحب. دوسری جنگ عظیم کے بعد جس طرح ادھر اس ملک میں ہو رہا ہے کہ رات کے 2-3 بجے، بطور وکیل میں شرمسار ہوں کہ ہماری عدالتوں کا کیا سے کیا بنا دیا ہے. ٹھیک ہے، یہ باتیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ علی محمد سے بات کرنے کا. امید ہے آپ کو اس بات پہ شکایت نہیں ہوگی کہ ہم نے آپ کو موقع نہیں دیا پورا بات کرنے کا. تو لیکن اگر ہے تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اس شکایت کا ازالہ کر دیں گے.